بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچئے اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس شخصیت کو ہم بچپن سے صرف ایک شاعر مشرق یا خواب دیکھنے والے مفکر کے طور پر پڑھتے آئے ہیں، ان کی اصل داستان، ان کے اصل نظریات اور ان کی زندگی کے کئی سچ جو ہم سے چھپائے گئے، ایک ایسا سچ جسے آج کا میڈیا اور نظام تعلیم آپ کے سامنے لانے سے ڈرتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اقبال نے نظمیں لکھی، قوم کو جگایا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انگریز سرکار اقبال کی جاسوسی کیوں کرواتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اقبال نے مغرب سے تعلیم حاصل کی، لیکن یہ چھپایا گیا کہ وہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام اور موجودہ جمہوریت کے کس قدر سخت خلاف تھے، اور کیوں ان کے خیالات کو آج کے جدید دور میں بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان بند ورقوں کو کھولیں گے جن پر مصلحتوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ حقائق جو میڈیا پر بتانا گویا ایک جرم بن چکا ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال، انگریز حکومت علامہ اقبال کو کس نظریے سے دیکھتی تھی؟ درستی تاریخ کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علامہ اقبال صرف ایک کمرے میں بیٹھ کر شاعری کرنے والے انسان نہیں تھے، وہ ایک قانون دان تھے، بیرسٹر تھے اور برطانوی استعمار کی رگ رگ سے واقف تھے۔ برطانوی خفیہ ایجنسیوں کو اگر کھنگالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال کی سیاسی سرگرمیوں اور ان کے خطبات پر گہری نظر رکھی جاتی تھی۔ انگریز حکمران جانتے تھے کہ وہ شخص مسلم امہ کو خودی کا تصور دے رہا ہے، وہ برطانوی سلطنت کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ میڈیا پر اکثر یہ بحث سینسر کر دی جاتی ہے کہ اقبال نے جب اٹلی کے آمر مسولینی سے ملاقات کی یا جب انہوں نے مغرب کی سیاسی ڈھانچے پر تنقید کی تو اس کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں جو کچھ کہا اسے آج کا لبرل میڈیا ہضم نہیں کر پاتا۔ اقبال نے فرمایا تھا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ سرمایہ کے بل بوتے پر قائم ہونے والی یہ جمہوریت صرف چند اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور غریب کو غلام بنائے رکھتی ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو آج کا پولیٹیکل سسٹم آپ کو کھل کر نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ اگر عوام بیدار ہو گئی تو موجودہ سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ہمیں اسکولوں کالجوں میں اقبال کی کون سی نظمیں پڑھائی جاتی ہیں؟ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا پہاڑ اور گلہری، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اقبال جوانوں کو شاہین بننے، جمود کو توڑنے اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں، وہاں نصاب خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کے میڈیا کا المیہ دیکھیے، اقبال کو ایک صوفی بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو بس دنیا سے الگ تھلگ تھا، حالانکہ اقبال کا صوفی میدان جنگ کا غازی ہے۔ اقبال کا اسلام خانقاہوں کا اسلام نہیں، بلکہ وہ اسلام ہے جو غریب کو اس کا حق دلاتا ہے۔ اقبال کی کتابوں جیسے کہ ضرب کلیم اور ارمغان حجاز میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف جو لرزہ خیز اشعار ہیں، انہیں کیوں ٹی وی پر اسکرینز پر جگہ نہیں ملتی؟ اقبال نے تو واشگاف الفاظ میں کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جنہیں سرمایہ دار چلاتے ہیں، وہ بھلا اس نظریے کو کیسے عام ہونے دے سکتے ہیں؟ یہ شعر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آج کے نظام کے خلاف بغاوت ہے، اور اسی لیے اسے سینسر کرنا میڈیا کی مجبوری بن چکا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس پہلو پر جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے، علامہ اقبال کی نجی زندگی، ان کی مالی مشکلات اور ان کی بیماری کا دور۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت بہت ہی آرام دہ زندگی گزار رہی ہوں گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں علامہ اقبال شدید علیل رہے، ان کی بینائی انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور آواز بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس قسم پرسی کے دور میں بھی ان کا دماغ مسلسل امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے سوچتا رہا۔
ان کے وہ خطوط جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنے قریبی دوستوں کو لکھے، ان میں ایک گہرا درد چھپا تھا۔ وہ اکثر تڑپ اٹھتے تھے کہ مسلمان اپنی اصل شناخت کھو چکے ہیں۔ میڈیا آپ کو یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کس قدر تنہائی اور ذہنی اذیت سے گزرے، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی منافقت دیکھ چکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ ان کے شعروں پر واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے انقلابی پیغام کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیشہ فکر مند رہے، لیکن امت کے بچوں کی فکر انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ اب آتے ہیں اس اسکرپٹ کے سب سے اہم اور سنسنی خیز حصے کی طرف۔ آخر وہ کون سا سچ ہے جو اگر آج میڈیا پر کھلے عام ناظرین کو سمجھایا جائے تو وہ جرم کہلائے گا؟ وہ ہے اقبال کا تصور خودی اور مغربی تہذیب کا زوال۔ آج ہمارا میڈیا ہمیں جس مذہبی کلچر، جس طرز زندگی اور جس معاشی غلامی کی طرف دھکیل رہا ہے، اقبال نے 1 صدی پہلے اس کے جنازے کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کریں گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ آج جب دنیا سود پر مبنی معاشی نظام کے بوجھ تلے دب چکی ہے، جب انسان مشین بن چکا ہے، تو اقبال کا اسلام پیش کردہ معاشی انصاف کا ماڈل یاد آتا ہے۔ لیکن اگر میڈیا یہ ماڈل دکھائے گا تو عالمی طاقتوں اور IMF جیسے اداروں کے سامنے جھکنے والے حکمرانوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اقبال کے اس عالمی انقلابی رخ کو چھپا کر انہیں صرف ایک علاقائی شاعر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جس کی روشنی کو بجھانے کی ہر دور کے جابر نظام نے کوشش کی۔ سچ کو کتابوں کے صفحات میں دفن کیا جا سکتا ہے، ٹی وی اسکرینز پر اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو سچ دلوں میں اتر جائے اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اقبال کو خود پڑھیں، ان کی بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم کو صرف سجا کر نہ رکھیں، بلکہ ان کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھیں۔ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کیا واقعی علامہ اقبال کے اصل پیغام کو ہم سے چھپایا گیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔